بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کرنے کے سنن و آداب۔ ہاں، علم حاصل کرنے کے بھی آداب ہیں، ہنسنے کے بھی آداب ہیں، بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، سونے کے بھی آداب ہیں، پڑھنے کے بھی آداب ہیں، چلنے کے بھی آداب ہیں، مہمان کے بھی آداب ہیں، مجلس کے بھی آداب ہیں، کپڑے پہننے کے بھی آداب ہیں، سرما لگانے کے بھی آداب ہیں، مسواک کرنے کے بھی آداب ہیں، خوشبو لگانے کے بھی آداب ہیں، کپڑے پہننے کے بھی آداب ہیں، جوتے پہننے اور اتارنے کے بھی آداب ہیں۔ پوری زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب سے بھری پڑی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بہترین طریقہ، بہترین زندگی، بہترین طرز عمل، بہترین نمونہ، بہترین کردار، بہترین لائی عمل ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین طریقے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، اس سے بڑھ کر، اس سے افضل کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اب علم حاصل کرنا، علم کے بہت درجے ہیں۔ ایک علم سائنس، یہ بھی علم، میتھ یہ بھی علم، لا یہ بھی علم، طب ڈاکٹری لائن یہ بھی علم، انجینئر یہ بھی علم ہے۔ بعض محدثین مفسرین فرماتے ہیں یہ سارے ہنر ہیں، اصل علم وہ ہیں جو اللہ سے بندے کا کنیکشن، تعلق مضبوط ہو جائے۔ جو بندہ اللہ کو پہچان لے وہ علم ہے۔ بندہ اپنے ماں باپ کے حقوق و آداب کو پہچان لے، یہ اصل علم ہے۔ بندہ پڑوسیوں کے حقوق و آداب کو پہچان لے، یہ علم ہے۔ علم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علم کی معرفت کیا ہے؟ علم کی پہچان کیا ہے؟ علم کی بڑائی کیا ہے؟ علم کا مقام کیا ہے؟ علم کا مرتبہ کیا ہے؟ جی، اس کے الگ الگ درجات ہیں۔ جیسی نسبت ویسا مرتبہ، جیسا تعلق ویسا مرتبہ۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، لوگوں کی واہ واہ بیانی کے لیے علم حاصل نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی بڑائی کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے حلال و حرام کردہ چیزوں کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنا لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، لوگوں میں شیخی بگاڑنے کے لیے نہیں، ہاں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسرا، ماہر اور متقی علماء سے علم حاصل کرنا۔ لپا ہائے لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو نیم حکیم خطرے جان، نیم حکیم خطرے ایمان ہو جاتے۔ ہاں، آدھے لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو پھر آدھا علم اور کہاں سے آئے گا؟ ایک صاحب بولے پان کھا کے منہ لال کرنا حرام ہے، ہاؤ ہاؤ، ارے کس میں دیکھیں؟ ارے بڑی کتاب میں دیکھا میں۔ اب جتنے بھی علماء، حفاظ، مفتیان پان کھا رہے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جناب فتویٰ دے رہے ہیں، نہ عالم نہ حافظ، انہوں فتویٰ دے رہے ہیں پان کھانے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بول کے۔ اب بہت بحث چھڑ گئی،
اب پوچھے بھائی کون سی کتاب میں ہے، آپ کہاں دیکھے ذرا بتاؤ ہمیں بھی، تو انہوں بیشتی زیور لے کے آئے، بیشتی زیور لا کے اس میں بتائے، واقعی میں لکھا ہوا ہے پان کھا کے منہ لال کرنا حرام ہے، لیکن ہیڈ لائن پڑھنا بھول گئے چچا، کیونکہ گائیڈ کرنے والے نہیں تھے نا تو گڑے میں گر گئے۔ تو ہیڈ لائن میں کیا لکھا ہوا ہے، لپسٹک لگانا، وائٹ کپڑے پہننا، یہ لپسٹک لگانا، بنارس کی ساڑی پہننا، زیب و زینت کرنا، خوشبو استعمال کرنا، ایسی عورت کے لیے حرام ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو۔ 4 مہینے 10 دن جب تک وہ عدت میں رہے گی تب تک رنگ برنگ کے کپڑے نہیں، لپسٹک نہیں، اسی میں پان کھا کے منہ لال بھی نہیں کر سکتی، حرام ہے، یہ لکھا ہوا تھا۔ چچا جو ہے وہ سب چھوڑ دے گے، خالی پان کھا کے منہ لال کرنا حرام ہے پڑھ لیے، اوپر کا چھوڑے نیچے کا چھوڑے اور بیچ میں کا پکڑ لیے، اب خطرہ ہے جان بن گئے امت کے لیے۔ اسی لیے آدھے علم پر واویلا نہیں مچانا، علم مکمل حاصل کرنا، اول سے تہ تک جانا، درمیان میں جانا، اس کی تہ میں جانا، یہ علم کیا ہے، نماز کیا ہے، یہ فرض ہے۔ فرض کیا ہے، 5 وقت رکعتیں پڑھنا، 5 وقت کی نمازیں، فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، یہ نمازیں فرض ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں، دنیا میں اللہ برکت دیں گے، رزق میں وسعت دیں گے، گھر میں خیر و عطا فرمائیں گے، قبر میں نور عطا فرمائیں گے، اس کے فائدے ہیں۔ تو علم کے اندر 3 چیزیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا، دوسری چیز ماہر اور متقی علماء کرام سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب چونکہ ہر داڑھی والوں کو جو ہے لوگ مولوی صاحب ہی بول رہے ہیں نہیں بول رہے، ہر داڑھی والے کو مولوی صاحب بول رہے ہیں، لوگ بول رہے نہیں بول رہے۔ تو ایک صاحب دیکھے مول صاحبہ کو بہت قدر ہو رہی، میں بھی مول صاحب کے کپڑے پہن کے جاتا ہوں، ایک مرتبہ گاؤں میں میری بھی دعوت کرتے لوگ، میرے واسطے بھی بکرے کاٹ کے مرغیاں کاٹ کے کھلاتے، بول کے کیا کرے، مول صاحب کے پاس گئے، مولانا خبیر صاحب کے پاس گئے، جا کے بولے مولانا ذرا ایک جوڑا کپڑے دو نا آپ کے، ذرا میں پہن لیتا ہوں، تمہارے کپڑوں میں بہت برکت ہے، میں لا کے دیتا ہوں۔ پھر بولے تو ٹھیک ہے، بولے کپڑے دے دی۔ اب انہوں پہن کے وائٹ کپڑے، پگڑی وائٹ پہن کے گاؤں میں داخل ہوتے، لوگ مولوی صاحب السلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم۔ اب ایک ایک نا الگ الگ طریقے سے سلام کر رہا، اب لے کے آ کے وہ مہمان نوازی نہیں بولے تو بھی کھلا رہے ہیں، دال لا کے کھلا رہے ہیں۔ اب اندر سے آدمی خوش، آہا کیا کھلا رہے لوگ، خالی ایک جوڑے میں برکت ہے بولے تو علم میں کتنی برکت رہنا، نہیں خالی وائٹ کپڑے پہنے تو اتنی برکت ہے، سینے میں قرآن آیا، نبی کی تعلیمات سینے میں بس گئی اور زبان پہ اس کا اظہار خیال ہوا تو دنیا آپ کو اٹھا کے اپنے سروں پہ بٹھائے گی۔ اب پھول کھلا کے شام میں اسٹیج سجائے، بولے صاحب سب لوگ بیٹھ کے تمہارے کو دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اب بیان کرنا بولے تو آدمی سر پکڑ لیا، اے اللہ اوپر تو شیروانی ہے، اندر پریشانی ہے، میں تو مولوی صاحب کے کپڑے خالی دعوت کھانے لوگوں میں عزت لینے آیا، اب اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنا؟ اب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں مولوی صاحب نہیں ہوں، بولے تو جو ٹکڑے کھلائے، جو انڈے کھلائے وہ ڈنڈے ماریں گے، اب ڈنڈے کھلائیں گے، جو کھیر پلائے وہ تیر ماریں گے، اب جو ہم میری خدمت کے لیے پسینہ بہائے وہ میرا خون بہائیں گے، اب آپ بھی پریشان، اب لا کے ان کو اسٹیج پہ بٹھائے، مولوی صاحب بیان کرو بول کے، ان کو الف کا طرح بھی نہیں معلوم، اب کپڑے پہن لیے، اے اللہ کیا کرنا؟
اب کپڑے کی برکت تو رہتی نا اندر. مولوی صاحب بولے تو کپڑے کی برکت بھی رہتی ہے. مولوی صاحب کے کپڑے پہنے تو انہوں پبلک سے پوچھے میں کیا بولنے والا ہوں معلوم بول کے. لوگ بولے نہیں معلوم نہیں معلوم بول کے. تو انہوں بولے نہیں معلوم تو یہاں کہیں کو بیٹھے معلوم کر کے آؤ. بولے اٹھ کے جان بچا دی. ہم جان بچ گئے میری آج بول کے بیٹھ گئے. پھر دوسرے دن لوگوں کیا کرے فل کھلائے. نہیں یہ مولوی صاحب اچھے وائٹ کپڑے پہن کے آئے, ان کی تقریر سننا تو سننا, ان کو چھوڑنا نہیں ہے بول کے نو ڈیوائڈ ہو گئے. کیا بول کے یہ یعنی بات میں تقسیم کر لیے کہ معلوم بول کے بولیں گے. کل نہیں معلوم بولے تو معلوم کر کے آؤ بولے نا, اب معلوم بولیں گے. اور فل کھلا کے کرسی پہ بٹھا دیے. اب بولے مولوی صاحب تقریر کریے. تو انہوں بولے میں کیا بولنے والا ہوں معلوم پوچھے. سب لوگ بولے معلوم معلوم معلوم. پھر معلوم ہے تو یہاں کہیں بیٹھے جا کے عمل کرو بولے. تو پھر تیسرے دن لوگ فل کھلائے, خرگوش مرغ مسلم مندی بریانی فل کھلا کے. پھر کیا لوگ ڈیوائڈ ہو گئے. آدھے لوگ بولیں گے معلوم, آدھے لوگ بولیں گے نہیں معلوم. ہاں اب بولیں گے مولوی صاحب کیا کرتے. تو پھر تقریر, پھر اسٹیج سجائے, پھر مولوی صاحب کو بلا کے بٹھائے. مولوی صاحب تقریر کریے. مولوی صاحب بولے میں کیا بولنے والا ہوں معلوم بولے تو آدھے لوگ بولے معلوم معلوم بول کے. پھر آدھے لوگ بولے نہیں معلوم نہیں معلوم بولے. تو مولوی صاحب بولے جس کو معلوم ہے جن کو نہیں معلوم کو بولو. میں یہی کو یہاں پہ بیچ میں جس کو معلوم ہے وہ نہیں معلوم لوگوں کو بولنا بول کے اپنی جان بچا کے بھاگ گئے. کبھی کبھی عقل نقل کرنے سے پریشانی آ جاتی ہے. اس لیے عقل اور نقل دونوں چیزوں کو حاصل کرنا یہ علم ہے. عقل اور نقل دونوں چیزوں کو حاصل کرنا یہ علم ہے. عقل کا مطلب ذہن دوڑانا, نقل کا مطلب قرآن میں حدیث میں جو لکھا ہوا ہے اس کی نقل کرنا, اس کی نقل کرنا. اسی لیے جس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, جن علماء سے مسئلے مسائل معلوم کر رہے ہیں, پہلے پوچھنا آپ مولانا ہے کیا. کتاب پڑھ رہے ہیں تو رائٹر کون ہے پہلے دیکھ لینا, لکھنے والے کون ہے کیا ہے, صحیح عقیدے کے ہے نہیں معلوم کر لے کے علم حاصل کرنا تو صحیح علم آ جاتا. حجام کے پاس جا کے انجیکشن دے بولے تو کیسا نہیں, اس کے بعد بھی خینچیاں ہیں خالی انجیکشن نہیں ہے بول کے. حجام کے پاس جا کے بول رہے مولانا صاحب کہ میرے کو انجیکشن دو بول کے. انہیں کیا کریں گا, وہ ہاتھ پہ سرین پہ بٹک پہ انجیکشن دینے کا سر میں دے دیں گا انہیں. اس کی خینچی سر کے علاوہ کہیں چلتی. تو علم ماہر علماء اور مفتیان سے حاصل کرنا جی, اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی نیت کرنا. آپ لوگ بولیں گے عمل کرنا پڑتا, علم حاصل کرے تو اس سے اچھا, علم نہیں حاصل کرے تو اچھا ہے, ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی. اس کے لیے ایسا سوچنے والوں کے لیے ڈبل گناہ ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی آدمی یہ سمجھے میں علم حاصل کروں گا, میں علم حاصل کر کے اگر عمل نہ کروں یہ اچھا نہیں, اس سے اچھا ہے کہ علم حاصل ہی نہ کروں, علم حاصل ہی نہ کروں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے ایسے آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیگ میں ڈال کے گلا بھی دیا جائے تو بھی وہ عذاب کم ہے. اللہ اکبر. اسی لیے علم پر عمل کرنا چاہیے. کیا علم پر عمل کرنا. اب بولو حافظو, اب بولیے آپ لوگ کہ روزانہ قرآن کے کتنے پارے نماز میں, رکعتوں میں, تہجد میں, نفل میں, سنتوں میں, واجب میں پڑھ رہے ہیں. وہی رکعت باندھتے بولیے
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللہ اکبر. حافظ کی زبان سے بھی وہی سورے، غیر حافظ کی زبان سے بھی وہی سورے. علم آیا سینے میں، قرآن آیا سینے میں، قرآن بسا، پھر اس کو عمل کیا کیا؟ عمل. ہاں تراوی پڑھا رہے نا، اچھا تراوی پڑھانے حافظ بنے؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارے امی ابا بنائے تو بنے. ان کی خواہش تھی بننا بول کے، ان کی خواہش تھی تو پھر ہو گئی خواہش، حافظ بن گئے نا. کیا کرنا اب؟ کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھا بول کے پڑھانا، تراوی پڑھا بول کے پڑھانا، ہو گیا کام. نہیں اتنا شام ہے، قرآن کا کام اتنا نہیں ہے. افلا يتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و غوص کریے، قرآن میں تدبر کرو، ذہن دوڑاؤ، قرآن کیا کہتا ہے، کیا پیغام ہے قرآن کا. سورہ بقرہ اترنے میں 10 سال لگے. حضرت ابوبکر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بقرہ یاد کرنے 7 سال لگے. ایک آیت یاد کرتے، جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا دوسری آیت یاد نہیں کرتے، جب تک دوسری پہ عمل نہیں ہوتا تیسری آیت یاد نہیں کرتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں پوری قرآن پڑھنے سے بہتر میرے نزدیک ایک آیت پڑھنا، اس پہ عمل کرنا. پوری دنیا میں قرآن الگ طریقے سے پڑھتے، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال میں الگ طریقے سے پڑھتے. اب آپ بولیں گے مولانا عربی میں نا الگ طریقے سے کیسا پڑھتے؟ بولے تو ہم لوگ کیا پڑھتے، ایصال ثواب کے لیے روزانہ ایک رکوع پڑھنا، ایک پارہ پڑھنا، قرآن ختم کرنا بول کے لکھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جنازوں میں پڑھتے 10 قرآن ختم کریں گے، لیکن قرآن میں کیا ہے وہ نہیں پڑھیں گے. پوری دنیا میں لوگ قرآن کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں احکام کیا ہے، فرمان کیا ہے خدا کا. ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو صرف عبادت کے لیے پڑھ رہے ہیں، عمل کے لیے نہیں دیکھ رہے ہیں، تلاش نہیں کر رہے ہیں کیا بھیجے پیغام بول کے. میں ایک میسج کرا تھا، دیکھیں آج صبح میں آپ لوگ کل کرا تھا شاید. ہاں دیکھے پھر اللہ تعالیٰ میسج کرے 30 پاروں کا، دیکھے کیا کیا بولے اللہ تعالیٰ اس میں. تو صبح اٹھتے برش بھی نہیں کرے، واٹس ایپ بول کے دیکھ رہے ہیں کون میسج بھیجے، سویا بھیا بھیجے، صبح بھیا بھیجے بولے، شاد جان بھیجے یا پھر عمیر جان بھیجے یا فیضان بھیجے یا مہمان بھیجے بولے کے، یا رحمان بھیجے یا ذیشان بھیجے یا فرمان بھیجے. کیا مہمان کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ 30 پاروں کا میسج بھیجے تو پھر کھول کے پڑھیں. امت سے سوال ہے، نوجوانوں سے سوال ہے، ماں بہنوں سے سوال ہے، بزرگوں سے سوال ہے، بڑوں سے سوال ہے. ارے علم جہالت سے بچاتا ہے، نادانی سے بچاتا ہے، علم خودکشی سے بچاتا ہے، علم حیوانیت کی زندگی گزارنے سے بچاتا ہے، علم درندگی زندگی گزارنے سے بچاتا ہے، آوارہ زندگی گزارنے سے علم محفوظ کرتا ہے. ایک صاحب جو ہے ایک مولانا کے پاس بیٹھے، ریٹائرڈ ہو گئے. اب ریٹائرڈ جو لوگ ہوتے 2 پیرا خبر میں لٹکے ہوئے ہوتے. جب خیال آتا داڑھی رکھنا، اللہ کا شکر ہے تب تو بھی خیال آیا. ایک صاحب 70 سال کی عمر کے، ایک مولانا 60 صاحب کے پاس بیٹھ کے
بات کر رہے تھے تو مولانا بولے ذرا دعائے قنوت سنائیے. انہوں سنا رہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ولا نشکرک ونکفرک. ونشکرک ولا نکفرک ہے نا، اس کو الٹا پڑھے. مولانا بولے رکو رکو، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ بڑے ولا نشکرک ونکفرک. نہیں 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 نہیں، معنی بہت بدل گئے. دن کی جگہ رات، رات کی جگہ دن ہو گئی، عورت کی جگہ مرد، مرد کی جگہ عورت ہو گیا ترجمہ. بولے کیا ہوا؟ آپ بول رہے ہیں دعا میں ولا نشکرو کا، اے اللہ میں تیرا شکریہ نہیں ادا کرتا، ونکفرو کا، اور تیری نافرمانی کرتا ہوں. وہ بوڑھے میاں رونے لگے. بولے مولوی صاحب 70 سال سے یہی دعا پڑھتے آ رہا ہوں واجب وتر نماز میں. 70 سال سے یہی پڑھ رہا ہوں ولا نشکرو کا ونکفرو کا، تیرا شکریہ ادا نہیں کرتا اور تیری نافرمانی کرتا ہوں. رونے لگے اپنی غلطی پہ. اس لیے اہل علم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا، کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا. کیا ہے جی عمیر حدیث طلب العلم، ترجمہ میں بولیے. شاباش، یہ فائدہ ہے علم کا. حلال و حرام کو پہچاننا، نماز کے مسائل معلوم کرنا. اچھا میں سوال کرتا ہوں، جواب دیتے. چشمہ کون دلائے ساتھ کو؟ دیے اللہ. دلائے کون؟ ابو جان. ٹوپی کون دلائے؟ کرتا کون دلائے؟ اندر کی بنیان کون دلائے؟ اور اندر کے اندر باڈی واش کرنے صابن کون دلائے؟ شیمپو کون دلائے؟ سرما کون دلائے؟ پاؤڈر اور فیئر اینڈ لولی لگا لے کے بیٹھے وہ کون دلائے؟ فائن جوتے کون دلائے؟ پیٹ مست پھلے دبا کے بریانی کون لائے؟ ابو جان. یہ سوپ ابو جان دلائے. اب ابو جان کی بات نہیں سنے تو کیسا رہتا؟ ہمارے پیر کے ناخن سے لے کے پیر کے چپل سے لے کے سر کی ٹوپی اور اسکول کی فیس، قلم اور پینسل اور ربر اور پیپر سے لے کے ساری چیزیں ابو جان دلائے. اور ابو جان کی بات نہیں مانے تو کیسا رہتا؟ ابو جان کی بات نہیں مانے تو کیسا رہتا؟ جب یہ سب چیزیں ابو جان دلائے، ابو جان کی بات نہیں مانے تو کیسا؟ اچھا جو چیزیں دکھ رہے ہیں وہ ابو جان دلائے. ناک کے اندر بال بنائے اللہ تعالیٰ، فلٹر ہو کے ہوا اندر جاتی، وہ کون دی؟ اللہ. آنکھ کے اندر ایسے ریزر ہیں سی کیمرے دیکھ کے قید کر لیتے ذہن میں، یہ کون دیے؟ اللہ. آپ کی میموری کتنے جی بی کی نہیں معلوم، لیکن کون دیے؟ اللہ. آپ کی انتڑیاں الگ الگ قسم میں بنائے، وہ کون دیے؟ اللہ. بس خدا کا پیغام میں علم حاصل کرنا. اتنا علم حاصل کرو کہ خدا کو خدا بنائے، نبی کو نبی سمجھے، صحابہ کو صحابہ سمجھے، اولیاء کو اولیاء کا درجہ دے. اتنا علم حاصل کریں کہ حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے. اتنا علم حاصل کرے کہ پڑوسیوں کے حقوق و آداب کیا ہے. اتنا علم حاصل کرے کہ راستے میں چلنے کے حقوق و آداب کیا ہے. اتنا علم حاصل کرے کہ فرائض نماز پڑھنے کے مسائل کیا ہیں. اتنا علم حاصل کرے کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہیں، کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی. اتنا علم حاصل کرے کہ روزے کے مسائل کیا ہیں. بنیاد اسلام علی خمس، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 ارکان کے کم سے کم علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کر کے، ڈگریاں حاصل کر کے، ٹائی، انشرٹ اور ٹائٹ
سوپ پہن کے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، اسپون لے کے، وہ بھی کیا بولے تو بف سسٹم. گدھے اور کتے کیسے کھا رہے ہیں؟ بف سسٹم. بندر کیسا کھا رہا؟ بف سسٹم. انہیں بھی بف سسٹم میں، آپ بھی بف سسٹم، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم پڑھ کے بف سسٹم کر رہے ہیں، وہ لوگ نہیں پڑھ کے الحمدللہ وہاں تک وہ ڈگریاں پہنچ گئی ان کی. نہیں، کیا بولے تو وہ نیا ماڈل ہے، نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، نیا جنریشن ہے، نیا جنریشن ہے. پیدا ہونے سے لے کے دنیا بننے سے لے کے ناک اب تک یہیں سے پیدا ہونے کے بعد بولیں گے نیا جنریشن، ناک نکال کے یہاں سے یہاں زیادہ بول کے. نہیں، کیسا رہتا؟ نہ وہ انسان میں شمار ہوتا، نہ وہ جانور میں شمار ہوتا. جانور کی بھی ناک سامنے ہی رہتی. اسی لیے ایک صحابی جو ہے ایک بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے، کھانے کا دانہ نیچے گرا. میرے برادر محترم شیخ رحمت علی صاحب سے میں پہلی مرتبہ یہ حدیث سنا کم عمر میں. ایک بادشاہ جو ہے تو دسترخوان بچھایا تو اس میں صحابہ تھے چند، تو کھانا کھا رہے تھے، تو کھانے کا دانہ لقمہ نیچے گرا تو وہ صحابی اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو اور ایک صحابی کو نہیں مارے، کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ کے دربار میں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا بے ادبی ہے، شان کے خلاف ہے بادشاہ کے. بادشاہ لوگ گری ہوئی چیز اٹھا کے نہیں کھاتے. تو وہ صحابی رسول بولے کیا ان کافروں کے لیے بددینوں کے خاطر کیا میرے حبیب، میرے آقا، میرے رسول، میرے محمد، میرے مصطفیٰ، میرے جان جگر کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس دانے کو اٹھایا، آپ نے کھایا. یہ عمل کا جذبہ. چار لوگ آئے، کیا بولتے کہ بیٹھ کے پیو، تو کھڑ کے پیئیں گے؟ نہیں. ہاں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہر کے پینے میں کوئی یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے پیے تو کیا سمجھتے کہ ان کے ٹھہر کے اگر پی رہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے. یہ علم عمل تک نہیں لایا آپ کا علم. تو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کی نیت کرنا چاہیے. قرآن کے سورے یاد کرنے کے بعد ان صورتوں کو نماز میں پڑھنا. گلاب جامن بنانے کا طریقہ معلوم ہونے کے بعد گھر میں ایک مرتبہ پریکٹس کرنا تو مزہ آتا. خالی علم سے مزہ نہیں ہے، علم سے عمل سے مزہ ہے. علم ایک ہنر ہے، علم ایک ذریعہ ہے عمل تک پہنچنے کا، اور عمل ذریعہ ہے نجات تک پہنچنے کا، اللہ کی کامیابی تک پہنچنے کا، اللہ کی طرف سے خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوئی کا ناکا پانی میں ڈبایا اور نکالا اور پوچھا کہ کتنا پانی لگا ہوا ہے. صحابہ نے فرمایا ایک قطرے میں سے ایک چھینٹ لگا ہوا ہے سوئی کے ناکے میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ علم اللہ نے دنیا میں تقسیم کر دیا، اور باقی سمندر کا جتنا پانی نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے یہاں علم محفوظ ہے. اتنے سے علم میں تمہاری سائنس بھی ہے، تمہاری لا بھی ہے، تمہاری بی ٹیک بھی ہے، تمہاری ایم ٹیک کی ساری ڈگریاں ہیں، تمہارا قرآن بھی ہے، تمہاری حدیث بھی ہے. اصل علم اللہ کے پاس ہے. جو علم اللہ نے دیا اس علم پر عمل کرنا کمال ایمان ہے. نماز کیوں پڑھ رہے ہیں بولے تو جنت ملنے والی ہے. داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں بولے تو حور ملنے والی ہے. کمال محبت، کمال ایمان یہ نہیں کہ تم جنت کی طلب میں نماز پڑھو.
کمال محبت، کمال ایمان یہ نہیں کہ تم جنت کی طلب میں نماز پڑھو، کمال محبت، کمال ایمان یہ ہے کہ تم خدا کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ خدا مل گیا تو ساری کائنات ہمارے قدموں کے نیچے۔ خدا نے خود پوچھا بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے؟ جس نے خدا کو اپنایا اس نے دنیا کو اپنایا، جس نے خدا کو چھوڑا وہ دنیا حاصل کر کے بھی کچھ نہیں کمایا، کچھ حاصل نہیں کیا۔ علم حاصل کرنے، علم ایسی چیز ہے، علم و دولت ہے جو لٹانے سے لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو لٹانے سے لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو گھٹانے سے گھٹتی نہیں۔ چوری کرنا چاہے تو بھی آپ کا علم کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، ڈاکہ نہیں ڈال سکتا آپ کے علم پہ۔ علم ایک زیور ہے، علم ایک آراستہ ہے، علم ایک ہنر ہے، علم ایک فن ہے۔ علم حاصل کرنے کے جتنے راستے ہیں، جتنے طریقے ہیں، یہ سارے علوم کو حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے نا انشاءاللہ۔ علم حاصل کرنے کے سنن و آداب 10 ہیں، ابھی تو 3 بتایا ہوں، انشاءاللہ باقی کے کل بتاؤں گا۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔